بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اللہ مالک الملک کے لیے خاص ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو سرور کائنات امام الانبیاء، امام الرسول، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ماؤں بہنوں، یہ جو ایام ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال میں سے وہ اعمال ہیں کہ جو ان ایام کے اندر کیے گئے ہیں۔ کون سے ایام؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ترین عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ترین عمل ہے جو ان ایام کے اندر کیے ہیں۔ ہاں، وہ بندہ اس سے جدا ہے، علیحدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اس سے علیحدہ ہے۔ ہاں، وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ یہ جہاد سے بھی افضل ترین اعمال ہے۔ اب ان ایام کے اندر پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں ہوئی تھی کہ ان ایام کے اندر آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، نماز کی، نوافل کی پابندی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کریں، اسی طریقے سے صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کریں، اور روزے رکھیں، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ یہ نہیں بھولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو بندہ عید سے ایک دن پہلے یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال آنے والے مستقبل کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک انداز ہے۔ تو آج جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے، یہ تو مختصراً میں نے جو ہے تمہیداً کچھ باتیں کی ہیں ان ایام کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ ان ایام میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج جو مین ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس طرح ہم نے اپنی انا اور میں کی بھی قربانی، اپنی خواہشات کی بھی قربانی کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہم پر پابندی لگائی ہے کہ ہم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو ہم نے اس سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنی میں کی بھی قربانی کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انا ہے نا، انا اور میں، یہ معاشرے کے اندر ایسی پھیل چکی ہے کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپس کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، عداوت کے اندر چینج ہو رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، بھائی بھائی کے جو ہے وہ مخالف ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر میں آ جاتی ہے انسان کے اندر اور وہ اس کو ختم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو معاشرہ جو ہے وہ جھلس کر رہ چکا ہے یہ ساری چیزوں سے۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اس چیز کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کریں، سمجھائیں کہ بھائی اس چیز کو بھی قربان کر دیں، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اگر تعلقات خراب ہیں، رشتہ دار آپس میں دشمنی کے اندر ہیں، تو وہ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ بحال کر لیں، دوبارہ مل جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں لازمی ہیں۔ تکبر ہے کیا چیز ہے؟
میں ہے کیا چیز؟ تکبر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بڑائی اور عظمت. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جتنے مرضی بڑے بن جائیں، ہمارے پاس پیسہ بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، ٹھیک ہے، ہم اپنی موت ہے نا، موت اس کو نہیں روک سکتے. کوئی ہے مائیکل لال، کوئی ڈاکٹر ہو کہے کہ میں اپنی موت کو روک لوں گا، میں اتنے سال زندہ رہوں. اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ فرعون کہ جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا. وہ قارون جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ بھی یہ تیرے پاس خزانہ آیا کہاں سے ہے، کہنے لگا جی میرا علم ہے، یہ میرے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زمین میں دھنسا دیا. تو میں جو ہے، تکبر جو ہے وہ ہے بڑائی اور عظمت کا نام. اب بڑائی کس کے لیے؟ اس کائنات کے رب کے لیے. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر بڑا نہیں ہے اور نہ بڑا بن سکتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں، کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے آسمانوں کو اور زمینوں کو ایک ہتھیلی پر رکھ کر ہے کہنا ہے کہ کوئی ہے مالک جو آسمان کا ہو، کوئی ہے جو زمین کا مالک ہو. پھر ہم جب ہمارے اندر اتنی تقوی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایبیلٹی، خصوصیات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر اپنی میں کو منوا سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے میں ہونی چاہیے. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، تکبر کو اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی انسانی کیفیت اور حالت کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے زیادہ فوقیت اور اہمیت والا مانے. یہ تکبر کی اصطلاحی تعریف ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب انسان کہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اس کو قربان کر دیں. جب آپ چھری کو اٹھا کر اپنے جانور کی گردن پر رکھیں، اس وقت ان ساری خواہشات کو، میں کو، تکبر کو بھی آپ نے قربان کر دینا اللہ کے راستے میں. یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، آج کے بعد میرے لیے مسلمان بھائی وہ ایک بھائی کی حیثیت رکھتا ہے. آج کے بعد میں نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، کسی مسلمان کو پریشان نہیں کرنا. دنیا کے اندر اپنے علم کو یہ نہیں سمجھنا کہ بس جو میں سمجھا سکتا ہوں، جو میں تقریر کر سکتا ہوں، جو میرا انداز ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کو قربان کر دیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تکبر کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لوگوں، بڑائی اور عظمت، کبر صرف اللہ کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، ہر چیز. ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، کس کی زمین ہے؟ اللہ کی. اللہ کی زمین کے علاوہ، اللہ کی چیزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہم چیز نہیں بنا سکتے، نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. تو پھر میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ العزیز الحکیم، وہ غالب اور کمال حکمت والا ہے. تکبر کیا؟ پہلی صورت کیا ہے؟ خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ، اس کی عزت کے لیے آپ کیا کریں؟ جھوٹ بول دیں کہ میرا خاندان، میری برادری، میرا قبیلہ، اس کی جو عزت ہے وہ برقرار ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بول دوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. جھوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ پہلی قسم ہے تکبر. دوسری قسم کیا ہے؟ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا جائے، آپ کہیں گے میں نہیں مانتا. یہ بھی تکبر ہے. بھئی آپ کیوں نہیں مانتے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا؟ اور کہتے آپ یہ ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سوال ہیں کہ نہیں؟ اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، پھر کیوں نہیں مانتے بھی؟ پھر ہماری مرضی تو نہیں چل سکتی نا. مرضی تو وہ بندہ کر سکتا ہے دنیا کے اندر جس کے پاس اتھارٹی ہے. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر، ڈیلنگ کے اندر، کاروبار کے اندر،
یا ہم کھانے پینے کے اندر اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں، وہ بھی وہ چیز کہ جس سے دین کے اوپر حرف نہ آئے۔ اگر کوئی ایسا کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر دین کے اوپر حرف آ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے کبریائی ہے، بڑائی، ٹھیک ہے، عزت اللہ رب العالمین کے لیے، ہر چیز عظمت اللہ کے لیے۔ اب حق بات کو جھٹلا دینا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ رائی کا دانہ نیٹ پہ سرچ کریں، دیکھیں، بلکہ خود دیکھیں، رائی کو دیکھیں، پھر رائی کے دانے کو دیکھیں، آپ اس ذرہ برابر دانہ، اللہ نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم جو لباس اپنا اچھا پہنتے ہیں، ثوبہ حسن ونعلہ حسنۃ، ہم جوتا اچھا پہنتے ہیں، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس چیز پر نہیں کہ بھی تکبر ہے کہ بھی ایک بندے نے اچھا لباس پہن لیا تو وہ تکبر کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو نعمت دی ہے، وہ اپنی اس نعمت کو جو ہے اپنے اوپر اس کا اثر دکھاتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تکبر ہے کس چیز کا نام؟ آپ نے فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق، حق آ جانے کے بعد حق کو جھٹلا دینا۔ اور بھائی مسجد سے تو 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، ڈیلی میں جھٹلا رہے ہیں ہم، سوچ رہے ہیں ہم نے ہمارا دنیا کا کام زیادہ اہمیت والا ہے، ڈیلی بیس پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، مسجد سے صدا آ رہی ہے اور مسجد والا مؤذن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، لوگوں اب اللہ بڑا ہے، اب اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اس اللہ کی طرف پلٹو۔ اور بعد میں وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، یہی کامیابی ہے جو تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، ہاں دنیا کمانی ہے، سارا کچھ کریں، جب میرے رب کی صدا آ جائے پھر تمہاری کوئی صدا نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، حق آ جانے کے بعد حق کو جھٹلانا۔ اب دیکھو دنیا میں، معاشرے میں ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی اے حدیث میں نہیں مانتا جی، اس حدیث کا جی میرا دل نہیں مطمئن ہوتا۔ اللہ یار، تیرے دل کو مطمئن کرنا تھا، ایسے تو ہر بندہ کہہ دے، پھر تو دین تو خراب ہو گیا۔ جس کا دل کرے گا وہ کہے گا جی میں قرآن کی جو ہے وہ 30 سپاروں میں سے قرآن کے 10 سپاروں کو مانتا ہوں، باقی 20 کو نہیں مانتا۔ ایک کہتا ہے جی میں 15 کو مانتا ہوں، 15 کو نہیں مانتا۔ یہ دین ہے؟ دین تو یہ نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دی ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے، بس ہم نے اس کو ماننا ہے۔ یہ تکبر کی پہلی نشانی ہے، الکبر بطر الحق۔ آپ کے سامنے جب احادیث قاری صاحب کھول کے بتا دینا کہ بھی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کا دل کر رہا ہو کہ یہ میں گناہ کروں، لیکن حدیث آپ کو روک رہی ہو، اللہ کا قرآن روک رہا ہو، آپ رک جائیں۔ پھر آپ سمجھو کہ آپ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، نور ہے آپ کے دل کے اندر، ایمان کی قوت ہے کہ جس قوت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ قوت ختم ہو جائے پھر ایسے سمجھ لو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے روک رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں رکنا، اپنی مرضی ہوگی نا۔ اچھا، دوسرا ہے خاندان، خاندان اور برادری، کنبے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ آتا ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر بات یہی ہے کہ ہم نے خاندان قبیلے کی عزت کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ سمجھ لیں۔ تیسری چیز میرے محترم بھائیوں وہ یہ ہے، جاہلیت کے اندر یہ کام ہوتے تھے نا، جاہلیت کے دور کے اندر یہ کام ہوتے تھے، وہ تکبر کی وجہ سے آباء و اجداد پر فخر کرنے کی ان کو عادت تھی، ٹھیک ہے، اور متقی جو ہے فاجر فاسق ان کے اندر وہ فرق کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بھی ایسا نہیں ہے، آپ سب برابر ہیں، تم میں سے افضل اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اچھا، تکبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ ہم صورتیں سمجھ رہے ہیں کہ تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر ہے۔ آپ مثال کے طور پر رستے میں جا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل کے مکینک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو موٹر سائیکل بنا سکتا ہوں وہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ بھی تکبر ہے۔ جو میرے پاس ہنر ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ بھائی قربانی کا دن آ رہا ہے، ہم نے جانور تو قربان کرنے، ان کو بھی قربان کر دیں اللہ کی خاطر، کہ چھوڑ دیں ساری چیزیں، مل جائیں، محبتیں بانٹیں، احساس کریں ایک دوسرے کا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ کو تو تکلیفیں دی گئی، آپ پر پتھر مارے گئے، برسائے گئے، خون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، لوگوں کو بتایا ہے، جوڑا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، جوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، دن رات محنت کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک دعوت دینی، نمازیں پڑھنی، درس دینے، لوگوں کو سمجھانا، دین سمجھانا، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جانا، اللہ، مصلی پہ کھڑے ہو کر پھر کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے، اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں، امہات المومنین بتاتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں، اور کہتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔ احساس تھا نا، بدر میں لے کے گئے ہیں 313 دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہ یا اللہ یہی 313 ہیں، اگر یہی آج شہید ہو گئے، آج چلے گئے دنیا سے، پھر دین پہنچانے والا کون ہوگا، بیان کرنے والا کون ہوگا؟ یہ محبتیں تھیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا گھروں میں لڑائی ہیں، میں نے تو اپنی زندگی کے اندر خلاصہ نکالا ہے، 4 باتوں میں لڑائی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ لڑائیاں دیکھنے میں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب بات دیکھی جاتی ہے وہ چھوٹی سی ہے۔ پیسوں کی خاطر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، پیسوں سے تعلق رکھنے والے سارے کام، جو پیسوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اس سے رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ دوسری، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، ہم جو لڑائی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی خاطر بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی پہلے تو آپ کا رشتہ تھا، بچے تو بعد میں پیدائش میں، بھائیوں کا رشتہ آپس میں پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ پہلے بھائی بنے تھے نا، بعد میں بچے آئے نا، اب بچوں کی خاطر لڑائی ہو رہی ہے، بچوں کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے، جو والدین اپنے بچے کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، ہمارے والدین بھی تھے، ہمارے کبھی کوئی باہر سے کبھی ہم نے بھاگتے ہوا نا کہ ابو جی وہ یا فلاں بچے نے مارا ہے، یا امی سے تیرا قصور ہوگا، ایسے کون مارتا ہے بھائی؟ تو نے پنگا لیا ہوگا نا، تجھے کس نے کہا تھا تو باہر جا؟ اور جو والدین یہ ذہن میں رکھنے، بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، استاد کی بے عزتی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں کامیابی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا میرا بچہ اچھا بنے، اس کے لیے آپ کو اچھا بننا پڑے گا، آپ کی بات میں تو اثر ہی نہیں رہے گا۔ جب آپ اپنے اخلاق آپ کے اچھے نہیں ہیں تو دوسروں کے اخلاق آپ کیسے اچھے کریں گے؟ اچھا، بچوں کی خاطر لڑائی ہو رہی۔ تیسرا ہے رشتوں کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے، بابو جی انہیں اپنی تھی نہیں دیتی، ساری تھی نہیں لئی، چلو جی بس آج لڑائی ہے۔ اب اچھا دیکھو، لوگوں کی میں نا ذہانت پہ تو افسوس کرتا ہوں کبھی کبھی کہ کئی بار کہتے ہیں یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جوڑا بنا دے، جہاں اس کی شادی ہونی، جہاں مقدر لکھا ہے وہیں شادی ہونی۔ پھر یہ بات نہ کہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جوڑے نہیں بناتا، آپ بناتے ہیں۔ آپ بھائی وسائل ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں، بنانے والا تو اللہ ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات پتہ کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ غلطی میری ہے نا، بتانا مجھے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس بات کو یا تو دل میں چھپا لیتے ہیں، ایک ہمارا گناہ یہ ہے، اس کو پھر جگہ دیتے رہتے ہیں۔ جب وہ بات ہمارے دل میں رہتی ہے نا، وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ ٹک کر نہیں بیٹھتی۔
اگر آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی غلطی دیکھی ہے نا، اگر آپ نے دل میں محسوس کر لیا نا، وہ بات آپ کو بار بار ٹارچر کرے گی، آپ کے دماغ کو پیغام دے گی، دماغ آپ کا سوچے گا، بہت بڑے خیالات آئیں گے، شیطان آپ کو مدد دے گا، وہ آپ کے بارے میں بدگمانیاں کروائے گا، جھوٹ بلوائے گا، غیبتیں کروائے گا، چغلی کروائے گا۔ ایک گناہ سے کتنے گناہ جنم لے رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے مختصراً باتیں بتائی ہیں، دل میں نہیں بات رکھنی۔ آپ نے برائی دیکھی ہے نا، آپ کہیں گے بھائی جان میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے اندر یہ فلاں برائی ہے، اس کو دور کرنے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، دور ہو جائے گی۔ اب اس کو دل میں جگہ دے دینا یا پھر وہی بات لوگوں کو بتاتے رہنا، اس سے حل تو نہیں ہوتا۔ حل تو یہ ہوگا نا کہ آپ اصلاح کرنے کی طریقہ کاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کئی ایسے حوالے آتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کتنا ہی اچھا ہوگا کہ عبداللہ تو رات کی نماز پڑھنے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو بھی کوئی بتانے لگتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات، تو بڑا انداز آپ کا پیارا ہوا کرتا تھا کہ جس سے بات بھی پتہ چل جاتی تھی اس بندے کو کہ یار میرے اندر یہ خامی ہے، میں رات کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتا تھا۔ انداز تھا جوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، مختصراً بات ہم کرتے ہیں۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ نہیں بھائی، کس زمین پہ چل رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ زمین میں دھنسا دے، ہمارے پاس طاقت ہے؟ اور 2005 کے زلزلے کو دیکھا ہے؟ جا کے دیکھے، پوچھیں ان لوگوں سے، بالا کوٹ سے پوچھیں، جا کر ناران کاغان والوں سے جا کر پوچھیں، ایبٹ آباد والوں سے جا کر پوچھیں 2005 میں ہوا کیا تھا۔ اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تھا ان لوگوں کو، کہ برائی کے اڈے کھولے ہوئے تھے ان لوگوں نے، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، آج لاش تک نہیں ملی ان کی۔ زلزلہ آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، ہم کس زمین پر چل رہے ہیں وہ تو اللہ کی ہے، میرا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے تو میں ٹانگ نہیں ہلا سکتا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلا کر اور اکڑ کرنا چل، مجھے یہ اکڑ کرنا تیری پسند نہیں آتی۔ اللہ انداز ہے نا اللہ کا، فخر کرنا مجھے پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ بھی کیا۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی تھی اور زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا خود پسندی کے ساتھ۔ یہ بھی میں کہتا ہوں اکڑ کے اندر نہ ہو جائے، ہم شلواروں کے نا پونچے بڑے بڑے رکھواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر بیٹھے ہوتے ہیں 1 to 5 پہ اور بڑا بڑی شلوار ہماری جا رہی ہوتی ہے اور ایسے چلا رہے ہوتے ہیں۔ کس کی زمین پہ ہے؟ اللہ کی زمین پہ تھوکتا بھی ہے، اللہ نے دیکھ لے تیرے لیے بنایا ہے، پانی کے اوپر زمین کھڑی کر کر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ٹھیک ہے؟ تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا، کہ تو لیٹ جائے، میرا بندہ ہے تھکا ہوا ہے، آرام کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے اور ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کر رہا ہے، چھت بنا دی آسمان کو، زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا بنا دیا، ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم میرے محترم بھائیوں، معذرت کے ساتھ، ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں، میرے اندر بھی ہو سکتی ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جو یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ہو رہی ہے، ابھی تک میں نے کوئی اور بات کی ہے اپنی؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اب کیا ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ وہ ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنا شلوار، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کس کو پسند نہیں ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ وہ رب کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا بھی ہے۔ وہ رب کس کا ہے؟ نبیوں کا رب بھی ہے۔ وہ رب کس کا ہے؟ ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا مرد بندہ ہو، بندہ ہو اور اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، مجھے پسند نہیں۔ آپ کو پسند ہے؟ دنیا والے آپ سے خوش ہوتے ہیں؟ اگر تو ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اب سننا، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں،
صحیح حدیثیں حوالے کے ساتھ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. فرمایا من جر ثوبہ خیلا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کہ جو بندہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. چاہتے ہو میرا رب مجھے دیکھے، رحمت کے ساتھ دیکھے، محبت کے ساتھ دیکھے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرے نبی کا امتی آ رہا ہے، اس نبی کا امتی آ رہا ہے کہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے. چھوڑ دیں واللہ چھوڑ دیں. یہ صرف نماز کے لیے اونچا نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے کہا ہے مرد حضرات کا یہ ٹخنا جو ہے یہ ننگا ہونا چاہیے. یہ مرد کے لیے کہا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ الٹ ہو چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے کہ ہماری عورتیں شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہیں. یہ یہاں تک بس نہیں ہے. ایک حدیث اور سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یار تسی محنت بھی کر کے آئے ہو، نمازیں بھی پڑھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات نہ کرے، کیا فائدہ؟ آپ تو محنت کر کے آئے ہیں. اللہ کہتا ہے میں کلام نہیں کروں گا. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بتا رہا، حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے. اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے. 3 قسم کے لوگ ہیں. اب سننا، یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. چھوڑیں یار یہ گناہ. اچھا میرے رب کی مثال ایسے ہے کہ پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. بتایا نہیں اللہ نے. اگر آج ہمیں بتا دیتے نا اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا کہ یار اللہ تعالیٰ اب خوش جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی عمل کرنے نہیں ہے. ہمیں کوئی گراف پتہ چل جاتا ہے نا، گراف جس طرح نیٹ کے اوپر گراف پتہ چلتا ہے. یہ کرکٹ کھیلنے والے دیکھتے ہیں نا گراف، اس اوور کے اندر اتنے چھکے لگے ہیں، اتنا سکور بنا، اتنا، یہ گراف ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آج اپنا گراف، یہ جو سائنس والے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہوگا فزکس کے اندر گراف بنتے ہیں. اس گراف کا ہمیں پتہ چل جاتا نا کہ میری نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ خوش ہے. اور بھائی یہ بٹ کوائن، یہ سارا کچھ جو کام کرتے ہو گراف ہی دیکھتے ہو نا کہ ابھی کون سا سکہ اوپر جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت کیا ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، سارا پتہ ہے ہمیں. دنیا کا پتہ ہے ہمیں، آخرت کا نہیں پتہ، دین کا پتہ نہیں ہے. یہ گراف کو دیکھیں. اگر اللہ گراف ہمیں بتا دیتا نا کہ تھوڑی نیکیاں صحیح جا رہی ہیں، اللہ خوش ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا تھا. ہم نے نہیں کرنا تھا عمل. ہم سست ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو روزے کا اجر بھی چھپا لیا ہے. کہا روزے کا اجر تم نے نہیں دینا، فرشتوں کو کہا تم نے نہیں دینا. اچھا فرشتے اجر کتنا لکھتے ہیں؟ 700 گنا. پہاڑ کی مانند فرشتے اجر لکھ دیتے ہیں. پہاڑ کے وزن کے برابر بھی فرشتے اجر لکھتے ہیں. اللہ نے روزے کا اجر نہیں بتایا. کسی کو حق پر ہوتے ہوئے معاف کرنے کا اجر اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے کہا کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے پاس آئے گا جس نے صلہ رحمی کرنے کے لیے حق پر بھی تھا لیکن بندے کو معاف کر دیا. کہا کچھ نہیں یار، میں غلطی پر ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں، اپن کٹھے پائی بھائی سے بڑھ جائیے، خیر ہے. اللہ نے کہا یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، انما یوفی الصابرون، ایک صبر کا، ایک حق پر ہوتے ہوئے کسی کو معاف کرنا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ نے کہا میں خود اجر دوں گا. مختصراً بات یہ ہے 3 قسم کے بندے کون کون سے ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے گناہوں کو بھی پاک نہیں کرے گا. 4 باتیں بتائی ہیں. اس میں سے ایک بندہ کون سا ہے؟ المسبل. اپنی المسبل ازارہ، ترجمہ آپ جہاں مرضی ڈکشنری میں جا کر دیکھ لیں. المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر سودا سلو بیچنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو گناہ ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ نا شیطان بڑے پیدا کرتا ہے. تکبر کہتا ہے ایک بندہ عبادت کر رہا ہو نا تو یہ شیطان نے لازمی پیدا کر دینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب قربانیاں کر رہے ہوں، قربانیوں سے پہلے ہی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی میں کی قربانی کرنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی قربانی کرنے کی توفیق دے دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی کرنے کی توفیق دے دے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.